ایک اور دن ایک اور میزائل حملہ اور ہر طرف تباہی و بربادی کے مناظر۔ ایران نے اسرائیل پر 3rd جنریشن خیبر شکن میزائل داغ دیے۔ ان میزائلوں نے اسرائیل میں کتنی تباہی پھیلائی اور زیر زمین بنکروں میں رہنے والے اسرائیلیوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ہر دن اسرائیلیوں کے لیے نئی قیامت لے کے آتا ہے۔ اب کی بار ایران کے خیبر شکن میزائل نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ایرانی بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 86 اسرائیلی زخمی ہوئے، جبکہ 2 عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل پر 40 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ اس حملے میں میزائل پہلے گرے اور سائرن بعد میں بجے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں اسرائیل کے 14 اسٹریٹجک اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیوں کی دفاتر، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت رفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں تل ابیب اور حیفا سمیت متعدد اسرائیلی علاقوں میں عمارتوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے وقت اسرائیل کے 400 سے زائد شہروں، قصبوں اور علاقوں میں جنگی سائرن بجائے گئے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق یہ حملے اب تک کے سب سے کامیاب حملوں میں سے ایک ہیں۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ابھی اسرائیل پر مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں۔ خیبر شکن 3rd جنریشن کا ایک تباہ کن میزائل ہے جو مہلک ترین ہتھیار ہے اور فضاؤں میں ہدف تک دفاعی نظام کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کی صبح اسرائیل پر حملے میں پہلی مرتبہ خیبر شکن میزائل استعمال کیے تھے۔ خیبر شکن میزائل تقریباً 4.5 ٹن وزنی اور 10.5 میٹر لمبا ہے۔ اس میزائل کا قطر 80 سینٹی میٹر ہے، جبکہ یہ 500 کلو گرام تک وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھوس ایندھن سے چلنے والا خیبر شکن میزائل 1450 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ ایرانی حملوں کے باعث خوف کا شکار اسرائیلی زیر زمین بنکروں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پرتعیش گھروں اور فلیٹوں میں رہنے والے یہودیوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح انہیں بنکروں کے اندر زمین پر سونا پڑے گا۔ زیر زمین بنکر میں زندگی گزارنے والے اسرائیلیوں کی زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور انہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی موت قریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے سینکڑوں یہودی خاندان اپنی جانیں بچانے کے لیے اسرائیل چھوڑنے لگے ہیں۔ سینکڑوں یہودی خاندانوں نے یورپ، امریکہ اور کینیڈا کی طرف نقل مکانی شروع کر دی ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی عوام کے ایک طبقے کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان اب طویل عرصے تک موجودہ صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ بیرون ملک پناہ لینے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کے مطابق فضائی حدود بند ہونے اور پروازیں معطل ہونے کے بعد اسرائیلی شہری کشتیوں کے ذریعے ملک چھوڑ کر قبرستان جانے لگے ہیں۔ اخبار کے مطابق ہرزلیہ کے میرینا نے ایک عارضی پورٹ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اسرائیل سے نکلنے کے خواہش مند افراد یہاں صبح 7 بجے سے ہی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی مخصوص یاٹ تلاش کرتے ہیں جو انہیں قبرص پہنچائے گی اور وہاں سے وہ کہیں بھی چلے جائیں گے۔ انہیں بس اسرائیل سے نکلنا ہے۔ سمندری راستے سے ملک چھوڑنے سے متعلق فیس بک پر قائم گروپس میں سینکڑوں افراد اسرائیل سے سمندری راستے سے نکلنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہرزلیہ، حیفا اور اسقلان جیسی بندرگاہوں پر نجی یاٹ مالکان 10 مسافروں پر مشتمل گروپس کی روانگی کا بندوبست کر رہے ہیں۔